اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ ذوالجلال نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو کب تک اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے، اس چیز کو سمجھنے کی ہر بھائی کو ضرورت ہونی چاہیے کہ آدمی اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارے اور کب تک اللہ ذوالجلال کی عبادت کرتا رہے، کتنی دیر تک اللہ کی عبادت میں اس کی زندگی گزرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب تک انسان کے ہوش قائم ہوں، اس کی عقل کام کر رہی ہو، اور بلوغت سے لے کر جب آدمی بالغ ہو جائے تو بلوغت کی عمر سے لے کر جو تقریباً 14 یا 15 سال بنتی ہے، اس عمر سے لے کر آدمی کو اتنی دیر تک اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے جب تک اس کے ہوش حواس قائم ہیں اور اس کی روح پرواز نہیں کر جاتی۔ آدمی اگر بلوغت سے چھوٹی عمر کا ہے تو اس کے اوپر عبادت فرض نہیں ہے۔ رفع القلم عن ثلاث، اس لیے کہ وہ نابالغ ہے، ابھی تک اس کا شعور پختہ نہیں۔ اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو حکم دیا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو ساتھ لے جا کر نماز پڑھایا کرو، اس کو بتلایا کرو نماز کا طریقہ کیا ہے، اس کو عادت ڈالا کرو جب 7 سال کا ہو جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کے اوپر سختی کرو، اس کو مارو، اس کو نماز پڑھانے کی کوشش کرو، لیکن یہ نماز ابھی تک اس پر فرض نہیں ہے۔ فرض کب ہوگی؟ جب وہ بالغ ہو جائے گا، اس کی عمر بلوغت کو پہنچ جائے گی، تو اب اس کے اوپر اللہ کی طرف سے ساری کی ساری شریعت نافذ ہو گئی اور وہ پابند ہو گیا کہ قرآن اور سنت کے مطابق اپنی ساری زندگی گزارے گا اور ساری زندگی بسر کرے گا۔ آدمی اپنی زندگی میں کتنا نیک بن جائے، کتنے ولایت کے درجے کو پہنچ جائے، کتنا اللہ کا ولی اور اللہ کا محبوب بن جائے، اس کے اوپر شریعت نافذ رہتی ہے اور شریعت اس سے ساقط نہیں ہوتی۔ یہ ایک ہمارے مسلمانوں کے اندر تصوف کے نام سے ایک ذہن آیا جو حقیقتاً یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد کے اندر جو چیز شامل تھی وہ ہمارے مسلمانوں میں تصوف کے نام سے آ گئی۔ وہ کیا چیز ہے بھائیوں؟ وہ یہ چیز ہے کہ آدمی جب اللہ کی عبادت کرتا رہے، سلوک کے جو درجات ہیں ان کو طے کر لے، تو ایک وقت میں اتنا نیک بن جاتا ہے، اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو ظاہراً نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا یہ اس سے ساقط ہو جاتا ہے، بلکہ وہ ایسے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ ذوالجلال اس کو کہتے ہیں من تو شدم تو من شدی، کہ میں تو ہو گیا اور تو میں ہو گیا، اب ہم دونوں ایک ہو گئے ہیں۔ اس لیے کئی آپ نے نام نہاد ولی اللہ دیکھے ہوں گے کہ جو نماز کا وقت ہو جائے ان کے مرید پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور اذان ہو جاتی ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہی نہیں، اور لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس سے دعائیں کروا رہے ہیں، اس سے تعویذ لے رہے ہیں، اس سے اپنی پریشانیاں دور کروا رہے ہیں۔ اور کیا ذہن ہے ہمارے بھائیوں کا؟ کہتے ہیں جی اب یہ جو صوفی صاحب ہے نا، یہ اب اس درجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ بیٹھے بیٹھے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ بس ان کا جو دل ہے، قلب، یہ جاری ہو گیا ہے
اس لیے یہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہی رہتے ہیں، ہر وقت یہ ذکر ہی کرتے رہتے ہیں، ان کو مسجد میں جانے کی اب ضرورت نہیں رہی، یہ شریعت کے احکام اس سے ختم ہو گئے ہیں۔ بھائیو، یہ بالکل جاہلانہ یہ نظریہ ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر تو اللہ ذوالجلال اپنے پیغمبر کو حکم دیتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے میرے پیغمبر اتنی دیر تک اللہ کی عبادت کرتا رہے جب تک تیرے پاس اللہ کی طرف سے یقین یعنی موت نہیں آ جاتی۔ اب پیغمبر سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ کا محبوب ہے؟ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کسی نے سلوک، زہد اور تصوف کے درجات اور مراتب کو طے کیا ہے؟ میرے بھائیوں نہیں۔ پھر بھی آپ کو یہی حکم ہے، اور آپ آخر وقت میں بیمار بھی ہیں، اٹھ نہیں سکتے، لیکن نماز کی فکر، مسجد میں جانے کی فکر، جماعت کرانے کی فکر۔ صحابہ کرام آپ کو دونوں کندھوں کا سہارا دے کر مسجد کی طرف لے جا رہے ہیں، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ الْأَرْضِ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین کے اوپر گھسٹ رہے ہیں، لکیریں بن رہی ہیں، اور آپ کو لے جا کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بائیں طرف آپ کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ آپ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ جب تک سانس ہے، جب تک جان میں جان ہے، سانس نکل رہا ہے، اتنی دیر تک اللہ کی عبادت ساقط نہیں ہو سکتی، نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حال ہے میرے بھائیوں، تو میں کون ہوں، آپ کون ہیں، دوسرا کوئی اور ولی کون ہے؟ آپ کی آخری نصیحت بھی یہی تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک اللہ کا حق بتلایا اور ایک بندوں کا حق بتلا دیے، دو چیزوں کا ذکر کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت جو آپ نے اپنی امت کے نام کی ہے، لوگوں کو کی ہے، اس میں دو چیزیں تھیں، ایک کا تعلق اللہ کے حق کے ساتھ اور دوسری کا تعلق اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے غلاموں کا، نوکروں کا، محکوموں کا بھی بڑا ہی خیال رکھنا۔ بھائیو، انسان سے عبادت ساقط نہیں ہوتی، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو آدمی کو چاہیے کہ اتنی دیر تک عبادت کرتا رہے، لگا رہے، نیکی میں لگا رہے، بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے جب تک اس کو موت نہیں آتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں بڑی نیکیاں کرتے ہیں، بڑی نیکیاں کرتے ہیں، عمر ان کی نیکیوں میں گزر جاتی ہے، ان کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اتنی نیکیاں کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں کہ ان کے درمیان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ رہ جاتا ہے؟ ایک ہاتھ۔ فرمایا اب آخر وقت میں وہ آدمی نیکی سے نکل جاتا ہے، دین سے مرتد ہو جاتا ہے، برائی کی طرف آ جاتا ہے، اور اس کو موت اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اب اس کا انجام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فَيَدْخُلُ فِي النَّارِ، یہ ساری عمر نیکیاں کرنے والا، اس کا جو خاتمہ تھا وہ اللہ کی نافرمانی کے اوپر، کفر کے اوپر، اللہ کی بغاوت کے اوپر ہوا، فَيَدْخُلُ النَّارِ، وہ جہنم میں چلا گیا۔ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ،
آپ نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پہ ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ کو موت آئی، جب آپ دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت آپ کی حالت اور کیفیت کیا تھی. کتنا خوش قسمت انسان ہوگا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، سجدے میں گیا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس کو موت آ گئی. کئی حضرات کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے کہ وہ سجدے میں گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی. کتنا خوش قسمت انسان ہوگا. قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اللہ کو پیارا ہو گیا. اور کتنا خوش قسمت انسان ہوگا کہ جب اس کے آخری لمحات آئے تو اس کی زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا. لا الہ الا اللہ، اے اللہ تو نے اپنی عبادت کے لیے مجھے پیدا کیا تھا اور میں تیرے علاوہ کسی کو معبود مانتا بھی نہیں ہوں. آپ فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اگر کسی شخص کی آخری بات، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ لا الہ الا اللہ ہوئے تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کا خاتمہ کس چیز پہ ہوا بھائیو؟ ایمان کے اوپر، لا الہ الا اللہ کے اوپر، اللہ کی عبادت کے اوپر، ذکر کے اوپر. اس لیے بھائیو کتنا وہ بدبخت شخص ہے کہ جو پہلے نیک تھا، مسلمان تھا، مومن تھا، لیکن مرتد ہو جائے اور مرتد ہونے کی حالت میں اس کو موت آ جائے. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ جو شخص مرتد ہو جائے. ارتداد کیا ہوتا ہے بھائیو؟ ایک تو ارتداد یہ ہوتا ہے کہ آدمی اسلام کے اندر تھا، ایمان کے اندر تھا، لیکن پھر وہ کافر ہو جائے، اسلام سے نکل جائے، یہودی ہو جائے، عیسائی ہو جائے، مرزائی ہو جائے، ہندو ہو جائے، اسلام سے نکل جائے. یہ تو مکمل ارتداد ہے، مرتد ہو گیا. ایسے آدمی کی سزا اللہ ذوالجلال نے کیا بتلائی؟ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اگر مرتد ہو گیا اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی تو پھر اس کی زندگی میں جتنے ایمان کی حالت میں اس نے بڑی بڑی نیکیاں کمائی تھیں، روزے رکھے، اعتکاف بیٹھا، بڑی بڑی نیکیاں کی، صدقہ خیرات کیا، وہ ساری کی ساری برباد ہو گئی. اولئک لا یرجون رحمت اللہ. ان لوگوں کو اللہ کی رحمت کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ جن کی موت ارتداد کی حالت میں آ گئی. میرے بھائیوں، آدمی جب نیکی کر رہا ہو نا اور وہ اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھے، اس کو پریشان ہو جانا چاہیے. پتہ کیا تبدیلی دیکھے؟ کہ نماز سے بڑی محبت تھی، قرآن سے بڑا پیار تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، آخرت کی بڑی فکر تھی، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھتا تھا. اب اس کی حالت میں کیا تبدیلی آئی کہ آہستہ آہستہ نمازیں چھوڑنی شروع کر دیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اچھے اور نیک لوگوں کی مجلس سے دور رہنا شروع کر دیا، اور اپنی دنیا کاروبار میں ایسے پھنسے کہ وقت ہی نہ ملا آخرت کی فکر اور سوچنے کا. بھائیو، ایسے آدمی کو متنبہ ہو جانا چاہیے کہ اس کا ایمان کا گیئر اب ریورس شروع ہو گیا، پیچھے کو چلنا شروع ہو گیا. اس کو پتہ نہیں کب موت آ جائے. جب اس نے پیچھے کو چلنا شروع کر دیا ہے، نیکیاں چھوڑنی شروع کر دی ہیں، اللہ کی عبادت سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہے، بڑے اچھے اچھے کام کرتا تھا اس کو چھوڑ کر اس نے پیچھے جانا شروع کر دیا ہے، اس کو پریشان ہو جانا چاہیے. سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ گیئر پیچھے کو چلتا جائے اور میں بالکل ہی اسلام سے کہیں مرتد ہی نہ ہو جاؤں. ایسے نوجوانوں کو، کئی بھائیوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ
کہ ایک حالت میں نیکی سے بڑا پیار، دین سے بڑی محبت، نماز کی بڑی پابندی، جب کاروبار میں پھنسے ایسا وقت بھی آیا کہ اسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات شروع کر دیے۔ کہیں پڑھے لکھے لوگوں میں کہتے ہیں جی پڑھے لکھے لوگوں میں اس نے بیٹھنا شروع کر دیا تھا، اب یہ پوچھ رہا ہے یہ پردہ کیا واقعتاً ضروری ہے؟ نماز کے بغیر نہیں گزارا ہو سکتا؟ کیا مولویوں والا اسلام اگر اس دور میں نافذ کر دیں تو دنیا ترقی کر سکتی ہے؟ قرآن اور سنت یہ زمانے کے ساتھ ساتھ چل سکتا ہے؟ بلکہ کئی حضرات ہم نے ایسے دیکھے کہ بری مجلسوں میں بیٹھنے کی وجہ سے ہم سے یہ سوالات کرنا شروع کر دیے، جی کیا حدیث اور سنت رسول یہ اللہ کی وحی اور حجت ہے؟ اکیلا قرآن کام نہیں دیتا؟ اللہ بھائیو، یہ جو ذہن ہے کہ قرآن اور سنت یہ ہر دور میں نہیں چل سکتا، ایسے ذہن سے آدمی مرتد ہوتا ہے۔ یہ ذہن کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کوئی حجت نہیں، اکیلا قرآن کافی ہے، ایسا نظریہ رکھنے والا شخص بالکل اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ اسلام کے احکامات کو کراہت کی نگاہ سے دیکھنے والا، کراہت کی نگاہ سے دیکھنے والا اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے۔ بھئی قرآن کا حکم ہو اور آپ کے دل میں بڑی تکلیف اور جلن ہو کہ یہ کیوں اللہ کا حکم ہے۔ میں کئی دفعہ بھائیوں اور بہنوں کو متوجہ کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں پردہ کرنا یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن مجید کا حکم ہے نا بھائی کہ پردہ کریں۔ اگر کوئی خاتون دل سے مانے کہ ہاں یہ قرآن کا حکم ہے کرنا چاہیے، لیکن ہماری غلطی، ہماری سستی اور ہماری نافرمانی اور ہماری کمزوری کہ ہم سے پردہ نہیں ہوتا، ایسی خاتون، ایسا ذہن رکھنے والا بھائی وہ گناہگار تو ضرور ہے، مرتد نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے ذہن میں، اپنے دل کے اندر اس حکم کے بارے میں نفرت اور کراہت رکھتا ہے کہ کیوں اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور یہ قرآن کا حکم بہت برا ہے، نعوذ باللہ، تو بھائیو اس سے تو ایمان خارج ہوگی۔ اگر کوئی آدمی شراب کو حرام سمجھے اور پھر بھی پی لے تو وہ اللہ کا نافرمان ضرور ہے، گناہگار ہے۔ اللہ چاہیں تو اس کو معاف کر دیں، چاہے تو اس کو سزا دے کے جنت میں داخل کر دیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شراب تو حرام ہی نہیں، کون کہتا حرام ہے؟ یہ قرآن کو کیا پتا کہ شراب کے کیا کیا فوائد ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا علم کہ شراب کے کیا کیا فوائد ہیں؟ یہ کون کہتا حرام ہے؟ بھائیو ایسے لفظ بولنے والا شخص بالاتفاق مرتد ہے۔ آدمی داڑھی نہیں رکھتا لیکن اس کا یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ حکم اچھا ہے، یہ حکم اچھا ہے، اللہ کا کوئی حکم برا نہیں ہوتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور یہ اچھا ہے، پیغمبر کی سنت ہے، ہمیں رکھنی چاہیے، لیکن اس کا ایمان کمزور ہے اور وہ نہیں رکھتا، اس کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ میری غلطی ہے، یہ میرے اندر کمی ہے، یہ میری کوتاہی ہے، تو بھائیو وہ صرف گناہگار ہی ہوگا۔ اللہ ذوالجلال اس کو معاف کر دیں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیں۔ لیکن جو شخص داڑھی کو برا سمجھتا ہے، اس کو کراہت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کو قبیح سمجھتا ہے اور اس سے نفرت اور کراہت کرتا ہے، اگر پہلے مومن ہو بھی
تو اس خصلت کے بعد وہ اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے کہ اس نے پیغمبر کے حکم سے کراہت کی، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے پڑھا کیوں تھا؟ بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی یہ تھا کہ میں عبادت اللہ کی کروں گا اور جو کچھ مجھے پیغمبر کہہ دے میں وہ مان لوں گا، یہ اس کا اقرار ہوتا ہے۔ اب پیغمبر اس کو حکم دے رہا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ کو کس نے اختیار دیا مجھے حکم دیں؟ کون ہے آپ؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ سود بہت بڑا جرم ہے، لیکن اگر کوئی آدمی سودی کاروبار کرتا رہے، اس کو حرام سمجھے، اللہ کا حکم یہی سمجھے کہ یہ حرام ہے، لیکن اپنی غفلت اور کمزوری کی وجہ سے کر رہا ہے، دنیا کا غلام بن گیا، تو امید تو ہے کہ اگر اس میں ایمان اور توحید ہوئی تو پھر اللہ ذوالجلال یا تو اپنی رحمت سے اور یا اس کو سزا دے کے اس کو بخش دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر کسی شخص کا یہ ذہن ہے کہ سود کون کہتا ہے حرام ہے، یہ سود کوئی حرام نہیں، جائز ہے، یہ علماء ویسے ہی کھپ ڈال رہے ہیں، یہ سود کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں ہوتا، ہم کام ہی نہیں چلا سکتے، اگر کسی بھائی کا یہ ذہن بن گیا ہے تو وہ سوچ لے کہ اسلام سے مرتد ہو گیا، کیونکہ وہ قرآن مجید کے حکم کا انکار کر رہا ہے، صرف بدعملی ہی نہیں بلکہ اس کے عقیدے کے اندر فساد اور خرابی آ گئی ہے۔ بھائیو، آدمی نیکی کر رہا ہو، اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اس نیکی میں اور آگے بڑھوں اور آگے بڑھوں، یا کم از کم اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو میں نے نیکی کی ہے یہ کرتے کرتے اس کو موت آ جائے، اس نیکی کے اندر اس کو موت آ جائے۔ اور یہ جو حالت ہے ہماری بدلنے کی کہ آدمی نیکی کے اندر ہو، بعد میں اس کے نظریات، اس کا عمل، اس کے عقائد کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو جائے اور پیچھے کو جانا شروع ہو جائے، تو اس کو ڈرنا چاہیے، اس کو متنبہ ہو جانا چاہیے۔ یہ خطرے کی علامت ہے، یہ خطرے کی علامت ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پیچھے جانا شروع ہو جائے، یا تو بالکل دین سے مرتد ہو جائے، اور یا بالکل دین سے نکلے تو نہ، لیکن نیکیوں کے اندر کمی آ جائے، گناہوں کے اندر اضافہ آ جائے۔ آدمی کو اس حالت کے اوپر غور کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان احب الاعمال الی اللہ ادومہ وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا عمل، سب سے محبوب عمل وہ لگتا ہے کہ جس پر آپ ہمیشگی اختیار کریں، اگرچہ تھوڑا سا کیوں نہ۔ آپ نے نیکی کا کام شروع کر لیا تو اب آپ اس کو جاری رکھیں، اس کو چھوڑیں نہیں، وہ اچھا کام تھا، اس میں جاری رہیں، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اس کو قائم رکھیں۔ اسی لیے اسلام نے اعتدال کا حکم دیا کہ ساری رات تہجد نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ آدمی اس کے اوپر ہمیشگی نہیں کر سکتا، ایک ہفتہ نکال لے گا، چلو اگر زیادہ بھی جوش ہوا، فارغ بیٹھا ہوا ہے تو چلو ایک مہینہ نکال لے گا، ساری رات کا قیام یہ کسی انسان کی طاقت میں ہے، اس پر ہمیشگی نہیں کر سکتا، چند دن کا جوش ہوگا اور بعد میں اس کو چھوڑ کر نیکی سے ویسے ہی متنفر ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام نے اعتدال کا حکم دیا کہ رات کو سو بھی جائیں اور رات کا قیام بھی کریں، نفل روزے کبھی رکھ لیا کریں، ایک دن رکھیں، 2 دن چھوڑ دیں، یا ایک دن رکھیں 1 دن چھوڑ دیں، قرآن کی تلاوت کریں، لیکن اتنا قرآن پڑھیں جتنی سہولت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھ رہے ہو نا اور جب اکتا جاؤ تو پھر چھوڑ دو، جب قرآن پڑھتے پڑھتے اکتا جاؤ نا، آدمی تھک جاتا ہے، اس کی توانائی یعنی جواب دے جاتی ہے اور پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، تو آپ فرماتے ہیں پھر چھوڑ دو، قوموا عنہ، پھر اس کو بند کر دو، اس لیے کہ عبادت تو محبت کا نام ہے، پیار کے ساتھ، دل کے شوق اور رغبت کے ساتھ آپ اللہ ذوالجلال کی عبادت کر رہے ہیں، یہ تو عبادت ہے۔
اور دل میں کراہت ہو، اکتایا ہوا آدمی ہو، نفرت ہو اور وہ زبردستی لگا ہوا ہو، ایسی عبادت کو اللہ ذوالجلال قبول نہیں فرماتے۔ تو بھائیو، جو نیکی آدمی شروع کر لے وہ عزم کر لے کہ میں زندگی میں یہ نیکی نہیں چھوڑوں گا۔ اگر اس نے کوئی صدقہ خیرات والا کام شروع کر لیا ہے نا، کوئی غرباء کے لیے، فقراء کے لیے ڈسپنسری بنا لی، کسی بیوہ کو، کسی یتیم بچے کا سہارا بن گیا اور نیک کاموں میں اس نے خرچ کرنا شروع کر دیا، تو شیطان بڑی کوشش کرے گا کہ بھائی دیکھیں اب آپ کے حالات کیسے بن گئے، ضرورتیں آپ کی بڑھ گئیں، مہنگائی ہو گئی، آپ اپنے کام پورے کریں، یہ چھوڑیں، یہ تو بعد میں ہوتے رہیں گے، کون سا فرض ہے آپ کے اوپر؟ تو آدمی آہستہ آہستہ پھر پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ بھائیو، رمضان المبارک کے اندر اللہ ذوالجلال نے ہمیں ایک موقع دیا تھا ہمارے دشمن کو باندھ کر، جنت کے دروازے کھول کر، کہ ہم ایک ٹریننگ کریں اور نیک کام کرنا شروع کر دیں۔ رمضان المبارک میں روزے رکھنا، قرآن پڑھنا، راتوں کو قرآن سننا اور رات کو تراویحیں پڑھنی جو تہجد ہوتی ہے، یہ نفل نماز ہے۔ تراویحیں یہ رات کی تہجد ہے، اور لوگوں کی آسانی کے لیے اس کو پہلے وقت میں پڑھ لیا جاتا ہے کہ چلو یہ آسانی کے ساتھ لوگ شریک ہو جائیں۔ اعتکاف بیٹھنا یہ بھی سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑا عمل ہے۔ عمرہ کر لینا رمضان المبارک کے اندر، صدقہ خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، یہ بڑے بڑے نیک اعمال ہیں۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان گزرتے ہی ہم پیچھے کو گیر لگا دیں۔ فرض نمازیں پڑھ رہے تھے ہمارے بھائی، وہ بھی گئیں۔ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی، اب 11 مہینے اس کو بند کر کے رکھ دیا، سوچا کہ جب پھر 11 مہینوں کے بعد ملاقات ہوگی، جب رمضان دوبارہ آئے گا نا، پھر ہم آپ کو کھولیں۔ صدقہ خیرات سارا سال اپنے آپ کو بند کر لیں۔ اعتکاف رمضان میں بھی سنت ہے، اور اگر کوئی آدمی 11 مہینوں میں کسی وقت بھی اللہ کے لیے اعتکاف بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے، 11 مہینوں میں بھی بیٹھ سکتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دائمی سنت ہے نا کہ آپ بیٹھا کرتے تھے۔ ویسے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے آپ دوسری راتوں اور دن میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، نکال لیا کریں 11 مہینوں میں بھی کوئی وقت۔ بھائیو، یہ نیکی ہم نے شروع کی، اور کئی بھائی ایسے تھے کہ جنہوں نے اشراق بھی شروع کر دی اور چاشت کی نماز بھی شروع کر دی۔ بڑی اچھی بات ہے، اللہ ذوالجلال ان عبادات کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے مبارک بنائے۔ میری آج کی گزارش یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو نیکیاں آپ نے شروع کی ہیں ان سے آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور کم از کم ان کو جاری رکھنے کی کوشش کریں، ان کو جاری رکھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی تلاوت نہ چھوڑیں، رات کی تہجد نہ چھوڑیں۔ اگر کوئی بھائی رات کے آخر وقت میں نہیں اٹھ سکتا، ویسے تو راتیں لمبی ہیں، اللہ کا فضل ہے، نہیں اٹھ سکتا تو وہ عشاء کی نماز کے بعد ہی تہجد پڑھ کے سو جائے کرے۔ اگر وہ نہیں اٹھ سکتا ہے تو وہ شروع رات میں ہی 11 رکعتیں پڑھ لے اور سو جائے۔ فجر کی نماز وہ جماعت کے ساتھ پڑھے، ساری رات کے قیام کا اجر اللہ ذوالجلال اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اور بھائیوں، سردیوں کے روزے، سوموار کا روزہ اور جمعرات کا روزہ، یہ سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جمعرات کا روزہ رکھ لیا کریں اور سوموار کا روزہ رکھ لیا کریں۔ اسی طرح آپ قرآن کی تلاوت کریں، صدقہ خیرات بھی کرتے رہیں، اور نمازوں کی اسی طرح پابندی کریں جس طرح رمضان المبارک کے اندر آپ پابندی کرتے رہے ہیں۔ پھر تو ہم سمجھ لیں، آدمی کو تسلی ہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو نیکی شروع کی ہے نا،
یہ میں نے پیچھے اس کا گیر نہیں لگایا، بلکہ میرا ایمان مضبوط ہوا ہے، شیطان کے کہنے پہ نہیں چلا، اور جو 1 مہینہ ٹریننگ کی تھی نا وہ اس میں میں کامیاب ہوں۔ آدمی کو ایک سکون ملتا ہے، سہارا ملتا ہے کہ جو 1 مہینے کی ٹریننگ کی تھی نا وہ اللہ کا فضل ہے، اس کا فائدہ ہو گیا۔ اور بھائیوں، وہ میرے بزرگ اور عزیز کہ جنہوں نے رمضان نکلتے ہی نیکیوں کو خیر بات کہہ کر شیطان کے ہاتھ میں اپنی پیشانی دے دی، اور جب شیطان کو اللہ نے چھوڑا 1 مہینے کے بعد کہ اب میرے بندوں نے ٹریننگ کر لی ہے، کافی مضبوط ہو گئے ہیں، نیکیوں کی وجہ سے ان کا ایمان پختہ ہو گیا، اعتکاف کر کے ان کے ایمان کا لیول بہت اونچا ہو گیا ہے، اب میرے بندے بن گئے، شیطان کو چھوڑا۔ یہ جب عید کا چاند نکلا، جب عید کا چاند نکلا تو رمضان ختم ہو گیا، تو اللہ ذوالجلال نے شیطان کو چھوڑا کہ میرے بندوں کی کافی ٹریننگ ہو گئی، چلو اب مقابلہ ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون کامیاب نکلتا ہے۔ اللہ نے جب شیطان نے قسمیں اٹھائی تھی نا کہ میں تو آدم کی اولاد کا گلا دباؤں، جب کسی کے اوپر زیادہ غصہ ہونا تو آدمی کہتا ہے کہ میں تیرا گلا دبا دوں۔ شیطان کو جب اللہ نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود قرار دیا نا، اس نے پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں ان سب کو جہنم میں پھینکوں گا، سب کو گمراہ کروں گا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، اس کی اولاد کا گلا گھونٹوں گا، دباؤں گا۔ تو اللہ نے صرف ایک ہی لفظ بولا، کہا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، جاؤ لگاؤ زور، اپنی پوری قوت لڑا کے بندے بن گئے۔ رمضان گزرتا ہی گیا، نمازیں بھی گئیں، اور رات کی جو تہجد ہے وہ بھی گئی، قرآن کی تلاوت بھی گئی، صدقہ خیرات بھی کیا، نیکیاں بھی گئیں، اور پھر ویسے کا ویسا جیسے وہ پہلے تھا۔ اس بھائی کو سمجھ لینا چاہیے کہ خطرے کی گھنٹی اور نشانی بج گئی ہے، نیکیاں اس سے چھوٹ رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو اس حالت میں موت آ جائے کہ اللہ کی نافرمانی میں ہو اور جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، سب بھائیوں کو توفیق دے کہ ہم نیکیوں کے اوپر قائم اور دائم رہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے کام شروع کیے ہیں ان کا ہماری زندگی پہ اثر ہو، اور ان کے اوپر ہمیں ہمیشگی اختیار کریں، وہ نیکیاں چھوڑیں نہ، اور اس حالت میں ہمیں موت آئے کہ ہم اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کی رضا کے اندر ہمارے سانس نکل رہے ہوں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شوال کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ شوال کے 6 روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، شوال کے 6 روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور ان کا اجر ہے۔ یہ شوال کے روزے کب رکھنے ہیں یہ میرے بھائی بھی سن لیں، اور خصوصاً مائیں، بہنیں اور بیٹیاں غور سے سنیں کہ پہلے فرض روزے رمضان کے جن کے رہ گئے ہیں وہ مکمل کریں، اور بعد میں شوال کے نفل روزے رکھیں۔ خواتین کے کچھ روزے رہ جاتے ہیں، مخصوص ایام کی وجہ سے ان کے روزے رہ جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جلدی جلدی ان روزوں کی قضا دے لیں اور وہ روزے رکھ لیں۔ موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اگر انہوں نے وہ روزے نہ رکھے اور موت آ گئی تو پھر ایک فرض کی تارک ہوں گی، اللہ ذوالجلال کے سامنے کیا جواب دیں گی؟ اس لیے جو دن گزر رہے ہیں یہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے مہلت ہے کہ آپ پہلے فرضوں کو پورا کریں، کیونکہ فرضوں کے بارے میں بعض پرس ہوگی، وہ ضروری ہیں۔ اسی طرح وہ میرے بھائی اور بزرگ جنہوں نے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا اور کسی سبب سے ان سے یہ رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں، تو پہلے رمضان کے روزے رکھیں اور بعد میں پھر نفل روزے شوال کے رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو فرض کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے نفل پر،
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شوال کے روزوں کی فضیلت ہے وہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد فضیلت ہے، پہلے فضیلت نہیں۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ سن لیں، آپ نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کو اتنا اجر ملے گا جس طرح اس نے 12 مہینے ہی روزے رکھے ہیں، پورے سال کے مہینوں کا ثواب ہے، یہ سال کے روزوں کا ثواب۔ لیکن کب؟ حدیث کے الفاظ آپ نے سن لیے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 شوال کے رکھے، اس لیے پہلے رمضان کے روزے آپ مکمل کریں، مائیں بہنیں بھی اور بھائی بھی، اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے آپ پورے مہینے میں جب چاہیں رکھ سکتے ہیں، یہ بھی اللہ ذوالجلال کی طرف سے ایک آسانی ہے۔ کئی بھائی سمجھتے ہیں کہ نہیں جی عید کا دن چھوڑ کر پیچھے والے جو 6 دن ہیں ان میں مسلسل رکھیں تو یہ ثواب ملتا ہے، یہ ذہن غلط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی پابندی نہیں لگائی، آپ پورے شوال کے اندر یہ 6 روزے مسلسل رکھ لیں یا درمیان میں ناغا آ جائے اس طریقے سے رکھ لیں، 6 پورے کر لیں اور رمضان کے پہلے پورے ہو چکے ہوں تو 12 مہینوں کے روزوں کا اللہ ذوالجلال اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔ اے اللہ رحمان رحیم اول آخر اعلی اللہ، تو خالق تو پالنے والا، عالم عالم کا اللہ۔